الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالی رمضان بھیجتا ہے اور پھر رمضان میں بہانے سے مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے. کبھی سحری کے وقت گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کبھی افطار کے وقت گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ رمضان مسلمان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کر دے. اور جب رمضان دیتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، تو یوں مسلمان کو بتایا جاتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارنے والے بن جاؤ، اور یہ رو کر ظاہراً اور باطناً تم اپنے رب کو پکارو. پھر فرماتے ہیں دنیا کے اندر عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے، ایک باطنی عبادت ہوتی ہے. ظاہری عبادت میں نماز آ گئی. اب ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے ساتھ کسی دوسرے کا احساس ہوا، نماز لمبی کر دی. دماغ میں یہ بات آ گئی، دیکھنے والے مجھے کہیں کہ یہ لمبی نمازیں پڑھتا ہے، نیک آدمی ہے. اسے ظاہری عبادت کہتے ہیں جس میں ریاکاری بھی شامل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایک آدمی قرآن کریم کوئی تلاوت کرتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے ارد گرد والے مجھے دیکھ کر نیک سمجھیں گے، تو ذہن میں شیطان یہ بات ڈال کر ریاکاری کا عمل لا کر اعمال کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب باطنی عبادات کی باری آئے کہ ایک مسلمان کا روزہ ہو، اب یہ مسلمان اس انسان کو پتا ہوتا ہے، اس کے رب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. ظاہراً روزہ رکھ بھی لے،
باطناً روزے کو توڑ لے تو اس کو اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ اور یوں آتا ہے کتابوں کے اندر ظاہری عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن باطنی عبادت کا ثواب 7 سے لے کر 70 تک اور 70 سے لے کر 700 درجات تک زیادہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن جب ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ روزہ شیطان پر قہر بن جاتا ہے، اور روزہ دار واحد آدمی ہوتا ہے جس پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے یوں بتایا گیا کہ جب ایک انسان کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جب ایک انسان کسی کے طریقے پر چلتا ہے تو قیامت کے دن بھی انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے اور کھانا پینا چھوڑنا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اب یہ آدمی فرشتوں کی صفت کو اپنا لیتا ہے تو کل اس آدمی کے لیے قیامت کے دن کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ پھر حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جیسے ہم مال سے زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک کرتے ہیں، ویسے ہم روزہ رکھ کر ہم اپنے جسم کو پاک کر لیتے ہیں۔ اور پھر احادیث میں یوں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان نے ایک روزہ رکھا، اب یہ ایک روزے میں نفل روزہ آتا ہے، نفل روزے کی طرف اشارہ ہے کہ جس مسلمان نے ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رہنے کی وجہ سے وہ مسلمان قیامت کے دن جہنم سے 70 سال دوری کے فاصلے پر ہوگا۔ اب ایک مسلمان سوچے رمضان کا فرض روزہ ہے، پھر 29 یا 30 روزے ہیں، جب یہ مسلمان یہ روزے رکھے گا تو وہ مسلمان سوچے وہ جہنم سے کتنی دوری پر ہوگا۔ ایک مسلمان کو بتایا گیا نوم الصائم عبادت، کہ جب روزے دار سو جاتا ہے روزے دار کا سونا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ وَنَفْسُهُ تَسْبِيحٌ، اور جب یہ روزے دار سانس لیتا ہے تو سانس لینے پر اسے تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وَدُعَاءٌ مُسْتَجَابٌ، اور جب روزے دار دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تعالی یہ رمضان دیتا ہے تو رمضان دینے کے بعد مسلمان کو بتاتا ہے ایک ایک روزہ یہ اس مسلمان کی بخشش کا بہانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنت من النار، کہ روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ اب ایک مسلمان رمضان پاتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں احادیث مبارکہ میں یوں ہوتا ہے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ اللہ تعالی رمضان بھیج کر ایک مسلمان کو اطلاع دینا چاہتا ہے ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا،
بلکہ رمضان میں شیطان بندہ ہوتا ہے پھر بھی مسلمان گناہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی فرض علیکم صیامہ وسنت علیکم قیامہ، کہ اللہ تعالی نے تم پر دن کا روزہ فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے رات کا قیام یعنی تراویح کا سنت جاری کیا۔ اور رمضان آیا، رمضان میں مسلمان سے دو تقاضے ہیں، رات کو 20 رکعت تراویح پڑھے، دن کو روزہ رکھے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا حکم ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے شیاطین کو تو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن شیاطین کے پیروکار کھڑے ہو جاتے ہیں نمازیوں کی نماز خراب کرنے کے لیے، روزے داروں کا روزہ خراب کرنے کے لیے۔ ہر مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بتانے لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے تراویح کی رکعت 8 ہے۔ اب ایک پکا نمازی جب اس کی یہ بات سنتا ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، تو جیسی ہی 8 رکعت تراویح پڑھی، نوجوان تو اکثر اور بوڑھے حضرات بھی جو ان شیاطین کے شکنجے میں آتے ہیں مسجد سے جانے لگتے ہیں۔ حالانکہ احادیث کی کتابوں میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زندگی کے رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور 20 رکعت تراویح ان کو پڑھائی۔ یوں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، 4 رکعت فرض پڑھائے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی، 3 وتر پڑھا کر چھوڑ دیا۔ پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، حضرت ابی ابن کعب جو صحابہ کرام میں ایک بڑے قاری گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو مصلی پر کھڑا کیا۔ اس وقت کے صحابہ کرام تابعین کو حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے کھڑا کیا اور حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح ان صحابہ کرام کو پڑھاؤ جس میں قرآن کریم کا ختم کرو۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے تمام صحابہ کرام تابعین کو ایک مسجد میں اکٹھا کیا، ایک قاری کو حکم دیا ان لوگوں کو 4 فرض پڑھاؤ، 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، 3 وتر پڑھاؤ۔ اب یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا، آپ کے صحابہ اکرام سے ثابت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا عمل اور میرے خلفائے راشدین کا عمل یہ سنت ہے۔ تو اگر آج ایک خناس قسم کا آدمی جو روزہ اور تراویح خراب کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اسے بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے، آپ کے خلفاء کی زندگی میں 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ پھر جب یہ رمضان کا مہینہ
ایک مسلمان کو دیا گیا، تو مسلمان کو بتایا گیا جس نے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رات کو تراویح پڑھی، دن کو اس مسلمان نے روزہ رکھا، یہ آدمی رمضان کے اختتام پر گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اب جب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، رمضان کے مہینے میں ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ سحری بھی اذان کے ساتھ کریں گے، افطار بھی اذان کے ساتھ کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری بھی وقت کے ساتھ خاص ہے، اذان بھی وقت کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ہمارے لوگوں کی ایک طبیعت ہے، 11 مہینے مسجد کا رخ نہیں کرتے، صرف جمعہ کی نماز کے فرض پڑھ کر مسجد سے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے داڑھی کٹے لوگ، بے نمازی قسم کے لوگ آتے ہیں اذان دینے کے لیے۔ اب انہیں وقت پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ اذان بھی اپنی مرضی کی دیتے ہیں، پھر لوگوں کی سحری بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کا روزہ افطار کے وقت خراب کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، اتنی بڑی مشقت اٹھاتا ہے، تو اسے اتنی تو کوشش کرنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے سحری کا وقت کب ہے، افطار کا وقت کب ہے۔ مثال کے طور پر کل ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دی، اور اکثر لوگوں نے اذان کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ اب جنہوں نے نہ سمجھی میں کیا، روزہ تو ہو گیا، لیکن شریعت تو حکم دیتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کا علم ہو، جب آپ روزہ رکھتے ہیں روزے کا علم ہو، وقت کی تخصیص ہو۔ اب ایک آدمی کو پتہ بھی ہو گیا، پھر بھی وہ اذان شروع ہونے کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے اور اذان وقت پر نہیں ملتی، تو اس آدمی کا روزہ جو اس نے سارا دن بھوک پیاس میں گزار دیا وہ خراب کر لیا۔ اگر ایک اذان دینے والے نے وقت کی تعیین نہیں کی، وقت صحیح نہیں تھا، اذان دے دی، لوگوں نے روزہ افطار کیا، تو تمام لوگوں کے روزے کا گناہ اس اذان دینے والے کو ملتا ہے۔ آج مسلمان اتنا سادہ ہے، دنیا کا کام ہو پھر تو بڑی جانچ پڑتال کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو مسلمان سادہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سحری کا وقت 4:45 تھا، افطار کا وقت 28 منٹ پر ہے۔ اب یوں ہوا کل 28 منٹ پر وقت تھا، ایک آدمی نے 25 منٹ پر اذان دے کر لوگوں کے روزے کو خراب بھی کیا، لوگوں کے روزے کا گناہ اپنی گردن میں بھی ڈال لیا۔ تو بہتر تو یہ ہے بندہ مسجد میں آئے، گھڑی پر وقت لکھا ہے کب سحری کا وقت ختم ہوگا، کب افطار کا وقت ختم ہوگا۔ جب مسلمان تھوڑی سی مشقت اٹھائے گا، تھوڑی سی کوشش کرے گا، پھر رات کا قیام، سحری کے لیے جاگنا، دن کا روزہ رکھنا، یہ سارے اس کے نجات کا ذریعہ بنے گے۔ لیکن ایک آدمی رمضان ملنے کے بعد بھی دین کے کاموں میں کوشش نہیں کرتا، تو گویا وہ آدمی رمضان کو ویسے گزار رہا ہے جیسے باقی 11 مہینے گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔